عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ساری حمد اور ساری تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارا پالنے والا ہے۔ اور یہ ربیع الاول شریف کا آخری جمعہ ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی خوبصورت زندگی میں سے ایک ایسا خوبصورت پھول جو قرآن کی آیت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور ابھی میں نے اور آپ نے اس کی تلاوت کو سنا ہے۔ یوں تو ساری زندگی ہی آقا دو جہاں کی ایک ایسی اعلیٰ زندگی ہے کہ جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک سطر، ایک ایک جملہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ لیکن بعض آپ کی زندگی کے معاملات اتنے اعلیٰ، اتنے بڑے ہیں کہ وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا جب بھی مطالعہ کیا جائے تو اس میں ان خوبصورت معاملات کی ایک ایسی اعلیٰ داستان بنتی ہے کہ جس کو بیان کرنے سے عشق رسول میں یقیناً اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ربیع الاول کی برکتیں ہم سب کو اس طرح عطا فرما کہ ہمارے دل میں مزید عشق مصطفیٰ کی دولت عطا ہو، مزید ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب ہو، آقا دو جہاں کا پیار نصیب ہو۔ اور اب یہ آخری چند دن باقی ہیں، اور آخری دنوں میں اللہ بھی اپنے بندے کو اس محنت کی مزدوری دیتا ہے جو وہ محنت کرتا ہے۔ جس طرح رمضان جو آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے دنوں کی برکت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور آخری عشرے میں جا کے رمضان اپنی عزتوں برکتوں کے سارے ہی دروازے کھول دیتا ہے، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو انتہا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہی اصول رکھا کہ اگر رمضان کی عزتیں اس کے آخری دنوں میں بڑھتی ہیں تو ربیع الاول کی عزتیں بھی آخری دنوں میں بڑھ جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ ذرا اعلان والا مہینہ ہے، اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس مہینے کو چھپا کے رکھا گیا ہے۔ اسے خاصوں کے لیے اور خاصوں کی محبتوں کے لیے ہی رکھا گیا ہے۔ تو اللہ سعادت عطا فرمائے، یہ ربیع الاول بھی گزر گیا، اگلے سال کی ربیع الاول تک اللہ پھر ہمیں زندگی دے، اور پھر آقا دو جہاں کی محبت کی گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ جو آیت کریمہ میں نے بھی پڑھی ہے، پہلے آواز ٹھیک تھی، یہ آیت کریمہ پورے قرآن میں ایک بہت بڑی دعا کے الفاظ ہیں۔
اور اللہ نے اس دعا کو قرآن میں لکھا ہے، اور اس آیت کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی دعا ہے۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ اس سے بڑی دعا نہیں ہو سکتی جو یہ دعا قرآن میں لکھی گئی ہے، اس سے بڑی دعا کرنا ممکن نہیں۔ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 129 پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آواز پہلے ٹھیک تھی؟ آئیے سنیے، ارشاد فرمایا اللہ نے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، جو انہیں تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے اور انہیں تیری کتاب پڑھائے اور پھر انہیں حکمت بھی سکھائے اور پھر انہیں خوب صاف ستھرا بھی کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب آپ نے کعبہ کو تعمیر فرمایا اور کعبے کی دیواروں کو بلند کر دیا گیا، کعبے کی چھت ڈال دی گئی، کعبہ مکمل ہو گیا، تو اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم، آپ نے ہماری مزدوری تو کر لی ہے، اب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کی دعا کیا ہے، یا آپ مانگیے ہم سے اس مزدوری کا عوض کیا ہوگا۔ ہم آپ سے خود کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مزدوری دینا چاہتے ہیں، تو جو آپ چاہتے ہیں ہم سے مانگ لیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو انہی لفظوں کے ساتھ مانگا تھا کہ اللہ، اگر تو مجھے مزدوری دینا چاہتا ہے اس کعبے کی، اور اس کعبے کی برکتیں، اس کعبے کی رحمتیں، فضل جو میں نے تعمیر کیا ہے تیرا گھر، تو مزدوری تو بنتی ہے، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ تو مجھے مزدوری دے تو میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، تو مجھے یہ مزدوری عطا فرما۔ تو اللہ نے اپنے اس برگزیدہ رسول کی اس دعا کو اتنا پسند کیا، اتنے خوبصورت لفظ ہیں یہ، کہ یہ تقریباً حضور کی پیدائش سے 5000 سال پہلے بولے گئے، لیکن اللہ نے انہیں قرآن کے لیے محفوظ کر لیا، اور قرآن میں لکھنے کے لیے اس کو رکھ لیا گیا کہ جب قرآن اترے گا تو اس میں یہ الفاظ شامل کیے جائیں گے۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ ان الفاظ کی اتنی قیمت ہے، اتنے یہ خوبصورت ہیں کہ اس کو محفوظ کیا گیا، اور یہ کسی انسان کے کلام کا اعجاز ہے، کسی شخص کے کلام کی یہ اتنی بلندی ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلے، تو اللہ نے انہیں قرآن کا حصہ بنایا اور اس کو اپنا کلام کہہ دیا، کہ قرآن کی ہر آیت ہم سب اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہر آیت کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، حالانکہ یہ الفاظ خود خدا کے الفاظ نہیں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ۔ تو کتنے خوبصورت ہیں، کتنے پسند آئے ہوں گے، کتنا ان الفاظ کے ساتھ پیار ہوا ہوگا، اور کتنی اس میں آپ کو محبت آئی ہوگی کہ ان لفظوں کو جانے نہیں دینا، بلکہ ان کو اب قرآن میں ڈال دینا ہے۔ اور جب قرآن میں یہ شامل ہو گئے تو اب آپ اندازہ کریں یہ کتنی بار پڑھے جا چکے ہوں گے، کتنی بار ان کی تلاوت ہو چکی ہوگی، کتنے قراء، کتنے قرآن پڑھنے والے ان الفاظ کو دہرا چکے ہوں گے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، ان میں وہ رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو۔
تو کتنے پیارے الفاظ. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ویسے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. اور آپ نے جب یہ دعا کی ہے کعبے کی دیواریں بلند کرنے کے بعد، کعبے کو تعمیر کرنے کے بعد، کعبہ شریف کی وہ خوبصورت عمارت کو جب آپ نے بنا لیا، تو اس کے بعد جو مزدوری مانگی ہے اس میں اپنے رسول کو مانگا ہے. یہ اصل میں حضور کی آمد کی دعا ہے، حضور علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، اور آپ کی اس ہستی کے اترنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مولا اگر تو مجھے مزدوری دیتا ہے تو اپنا محمد مجھے عطا فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا رسول مجھے دے دے، اپنے رسول کی عزت مجھے دے دے، اپنے رسول کی برکت مجھے دے دے. اور اس سے بڑی کوئی دعا نہیں کی جا سکتی کہ جس میں حضور کو مانگا گیا باقاعدہ. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہے میرے ہاتھ اس دعا کے بعد. اس دعا کے بعد کسی دعا کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کہ اللہ مجھے اپنا رسول دے دے. اس گھر کو تو میں نے بنا دیا ہے، بنا تو میں نے دیا ہے، آباد تیرا رسول کرے گا. وہ آباد کرنے والا تو بھیج. میں نے بنایا، میں نے اپنا کام کر دیا، لیکن آباد میں نہیں کر سکتا، وہ تیرا رسول کرے گا. اللہ. تو یوں حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ اصل میں کعبے کی مزدوری ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. حضور کی ذات کیا ہے بولیے؟ کعبے کی مزدوری ہیں آپ، اور کعبے کی اصل ہیں آپ. وہ جو مزدوری ہوتی ہے نا، سارا دن دھیان اسی پہ رہتا ہے. صبح جب ایک مزدور آ کے پہلی اینٹ رکھتا ہے کسی دیوار کی، تو ذہن میں اس کے ہوتا ہے کہ شام کو دیہڑی ملنی ہے. ہر وقت ذہن ادھر ہی رہتا ہے اس مزدوری پر جو شام کو ملنے والی ہے. تو اس کعبے کا اصل مقصد حضور کی ذات کریمہ ہے، جس کے لیے آپ کو بنایا جا رہا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام جب پہلی اینٹ رکھ کے کعبے کی، اور اسماعیل علیہ السلام جب تعمیر فرما رہے ہوں گے، تو ذہن میں تو ہوگا نا کہ اس کے بعد حضور کو مانگنا ہے، میں نے دیہڑی تو لینی ہے اللہ سے. تو وہ حضور کی ذات کریمہ، اے اللہ مجھے اپنا رسول عطا کر. تو یہ بہت بڑی دعا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ آپ اللہ کے رازدار ہیں، خلیل اللہ ہیں آپ، وہ اصل راز جاننے والے آپ. لہذا کہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اکثر یہ فرمایا کرتے، انا دعا ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبہ کو بلند کرتے ہوئے کی تھی، میں وہ ہوں. مجھے دیکھو تو اس دعا کو دیکھ لو، ایک ہی بات ہے، وہ دعا میں ہی ہوں. تو حضور کو اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جد الانبیاء بھی ہیں. کعبہ کو تعمیر فرمایا، اور جب حضور معراج پہ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے قریب بیت المعمور، جو کعبہ کے بالکل اوپر جگہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، جہاں فرشتوں کے طواف کرنے کی جگہ ہے، جو کعبہ کے بالکل اوپر ہے. نیچے انسانوں کے طواف کرنے کا مقام ہے بولو، اور آسمانوں پہ فرشتوں کے طواف کرنے کا مقام. اس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. نیچے بھی تعمیر آپ نے فرمایا ہے، اور اوپر بیت المعمور کے ساتھ بھی ٹیک آپ نے لگائی ہوئی ہے. اور آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں انہیں دیکھا کہ آپ جو ہے وہ بیت المعمور کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. یہ شان کریمہ ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ ابراہیم علیہ السلام. اللہ. تو اللہ نے اپنے نبی کو کمال رتبہ اور مقام دیا کہ کعبے کی عزتوں کا مالک آپ کو بنایا. لہذا حضور علیہ السلام اصل میں اس کعبے کی جان ہے، اور آپ اس کعبے کی برکت ہیں، اس کعبے کی رسل رحمت ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے یہ عزتیں برکتیں کعبے کو ملی. اللہ. مجھے ذرا کچھ اور بھی کہنا ہے، ذرا غور کیجئے گا کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ جس نے کعبے کو بلند کیا، بنایا، وہ اگر جد الانبیاء ہے، تو جس نے کعبے کو بنوایا ہے وہ خود خدا ہے. بنانے والا جد الانبیاء، نبیوں کا جد،
بنوانے والا خود خدا ہے، اور جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ حضور ہے، آپ کی ذات کریمہ ہے، اور آپ کی ذات کریمہ کی وہ برکت ہے جو آقا دو جہاں کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ، چلو یہ تو آپ کے اس، میں نے آیت کا ابھی بیک گراؤنڈ عرض کیا، اس آیت کی برکت اور اس آیت کو کیوں نازل کیا گیا۔ اس سے آگے وہ باتیں ہیں جو حضور کی اصل شخصیت اور آپ کی اصل ذات کی آئینہ دار ہیں۔ اگر ہم فضیلت کی طرف جائیں تو فضیلت کا باب بہت بڑا ہے۔ حسینہ حسینہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ تو اگر آپ فضیلتوں میں چلے جائیں تو اتنی بڑی داستان کے کھلنے کے لیے ممکن نہیں، اور زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، یہاں یہ حال ہے۔ لہذا فضیلتوں کو آپ ذرا چھوڑ دیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر کریں، فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن آئیں ذرا اس بات پہ کہ حضور کی اصل آمد ہوئی کیوں تھی، آپ کس مقصد کے لیے تشریف لائے، اور آپ کا یہاں آنے کا اصل معاملہ کیا تھا۔ پورے قرآن میں صرف یہ ایک واحد آیت ہے جو حضور کے آنے کا اصل مقصد بیان کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ حضور کیوں آئے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی ذات کریمہ اپنی اندر بے شمار فضیلتیں، برکتیں، مقامات، بلندیاں رکھتی ہے، عروج، لیکن اصل کیا، کیوں آئے آپ، اصل بات کی جائے، ریالٹی کیا ہے؟ کیا جان دو ٹکڑے کرنے آئے؟ نہیں۔ کیا سورج پلٹانے آئے؟ نہیں۔ یہ ایک آیت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ حضور کس لیے آئے؟ کیا ساری دنیا کو مسلمان کرنے آئے؟ نہیں، یہ بھی مقصد نہیں تھا۔ کیا حضور اس لیے آئے تھے کہ آپ جو ہے وہ آپ زمین پہ آ کے تو درختوں سے کلام کرتے؟ آپ اس لیے آئے تھے کہ آپ مختلف معجزات دکھاتے اور لوگوں کو بتاتے کہ میں رسول ہوں؟ بھائی یہ مقصد تو نہیں ہے۔ حضور آئے کس لیے تھے اور کیا مقصد تھا آپ کے آنے کا؟ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جبریل بھی کہتا ہے کہ میں نے 70,000 سال اس ستارے کو دیکھا جو میرے سامنے طلوع ہوتا اور غروب ہوتا تھا، اور 70,000 بار اسے دیکھا ہے میں نے، اور وہ ستارہ 70,000 سال طلوع رہتا اور 70,000 سال غروب رہتا۔ اس طرح میں نے اسے 70,000 بار دیکھا ہوا ہے، اور میری پیدائش سے پتہ نہیں کب سے پہلے وہ ستارہ اللہ کے عرش کے قریب چمکتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل وہ ستارہ میں تھا۔ تو جس شخص کو اتنے عرصے پہلے وجود دیا گیا ہو اور اس کو اللہ اپنے حریم خلوت میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہے، اور اربوں سال حضور اللہ کی حریم خلوت میں رہے ہیں، انہیں جب بھیجنا تھا تو کیا چھوٹے مقصد کے لیے بھیجنا تھا؟ جب کوئی شخص ایسا اہم ہوتا ہے تو اس کو کوئی چھوٹا کام تو نہیں دیا جاتا، پھر اس کو پھر بہت بڑا کام دیا جاتا۔ اور پھر آپ آئے بھی سارے نبیوں کے بعد ہیں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے رسول اور نبی آئے وہ سب بڑے اہم تھے، بڑے بڑے اعلیٰ تھے لوگ، یہ بڑے بڑے خوبصورت سیرتوں کے مالک تھے، لیکن اللہ نے حضور کو اس وقت بھیجا ہے جب ان سب کی قطار ختم ہو گئی، اور اس کے بعد آخر میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ تو یوں پتہ چلا کہ ابھی بھی کچھ ایسا تھا جو ان نبیوں سے نہیں ہو سکا تھا، اور حضور کی کمی باقی تھی۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ابھی حضور کی کمی تھی، ابھی کچھ ایسا تھا جو یہ لوگ نہیں کر سکے تھے۔ اگر وہ مقصد پورا ہو چکا ہوتا جو اللہ کا تھا تو اللہ مزید نبیوں کو نہ بھیجتا، ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب حضور آئے تو کہا بس اب پیچھے سے دروازہ نبوت کا بند کر دیا، اب ختم النبیین آ چکے، امام المرسلین آ چکے، ختم الانبیاء آ چکے، اب یہ مزید ضرورت باقی نہیں رہی، لہذا اللہ نے وہ سلسلہ بند کر دیا۔ تو حضور نے کچھ ایسا آ کے کیا ہے جس کے بعد اللہ کو مزید کسی نبی کی حاجت نہیں تھی۔
یہ تو سر ضمن میں ایک بات کر دیتا ہوں، حضور اسلام نے ارشاد فرما کے تو ضمنی بات کر دی کہ اگر اول تو کسی شے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، میرے بعد اب کسی نبی کی ضرورت بولیے نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. لیکن لو کان بعد نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی آ بھی سکتا ہوتا تو تم میں عمر بن خطاب نبی ہوتا. تو یہ خوبیاں ہیں وہ ساری عمر کے اندر ہے. اللہ. تو حضور علیہ السلام آپ کا آنا اور آپ کا تشریف لانا ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ ہوا ہے، بہت بڑی آپ کے آنے کی ایک وجہ ہے. اور وہ وجہ آئیے قرآن کہتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، رسول بھیج دے. کیوں بھیج دے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ایسا تیرا رسول ہو کہ وہ انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے. مل کے کہو سبحان اللہ. یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن، اس قرآن کی عزت و برکت کے لیے حضور کو بھیجا گیا ہے. یتلو علیہم آیاتک، یہ آیتوں کی تلاوت کرنا، ان آیات کو پڑھنا، یہ حضور کے سوا کسی کے بس میں نہیں تھا. آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے، حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کا وجود بنا تو آپ کو بھی یہ علم ہوا کہ اللہ کا ایک کلام ہوگا جو اتنا عزیز ہوگا، اللہ کو اتنا بلند ہوگا کہ اگر اللہ اسے سمندروں پہ اتارے گا نا تو سمندر بھی ہوا میں اڑ جائیں گے، اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے. اور وہ ایسا کلام ہے جو پہاڑوں پہ اتارا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں. اور وہ ایسا کلام ہے جسے ہوائیں اور فضائیں بھی نہیں اٹھا سکتی، بلکہ آپ ساری زمین کے جن و انس لے آئیں وہ اسے نہیں اٹھا سکتے، یہاں تک کہ سارے زمین و آسمان کے فرشتے مل کر بھی اس کلام کا وزن برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ حیران ہوئے، آپ نے فرمایا اتنا عظیم کلام. کہا مولا پھر وہ مجھے دے دینا، مجھے عطا کر، میں نے تیرے ہاتھوں سے وجود پایا ہے، تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میری عزت کم تو نہیں ہے، تو مجھے عطا فرما. جواب ہے آدم آپ بہت عزیز ہیں ہمیں، لیکن وہ کلام آپ کے لیے نہیں ہے، وہ کلام آپ کے لیے نہیں. ٹھیک ہے مولا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مولا مجھے خبر ملی تھی، میرے باپ کو تو انکار ہو گیا تھا، لیکن تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، آدم ثانی کا لقب پایا ہے، تو بتا اگر کرم ہو جائے مجھے وہ کلام دے دے. جواب ہے نوح آپ بھی اسے نہیں اٹھا سکتے، آپ کے اندر وہ نہیں ہے خوبی. حضرت سلیمان علیہ السلام جو زمین و آسمان میں اتنے بڑے نبی آئے ہیں کہ کسی زمین کا کونا ایسا نہیں تھا جس پہ آپ کی حکومت قائم نہیں ہوئی. دریاؤں پہ حکومت، سمندروں پہ حکومت، خشکیوں پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، بادلوں پہ حکومت کرتے تھے. اتنی عظمت پائی کہ آپ کی زبان سے بھی جملہ نکلا مولا اتنی عظمت والا ہوں تو وہ کلام میرا بنتا ہے، پھر مجھے دے دے وہ کلام، میں نے سنا ہے کہ تو بڑا اعلیٰ کلام اتارنے والا ہے، کب دے گا، کس کو دے گا، مجھے دے دے. جواب آیا سلیمان یہ سارا کچھ تو اٹھا سکتا ہے لیکن تو اسے نہیں اٹھا سکتا، وہ بڑا کرم تیرے لیے نہیں ہے. اور یوں ہر نبی یہ دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جو بہت زیادہ آہ و بکا کرنے والے رسول ہیں، بہت رویا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ آپ کے سامنے کوئی لفظ اللہ بول دیتا سارا دن روتے رہتے تھے، اتنی اللہ سے محبت تھی. اور اتنا آپ نے آہ زاری فرمائی ہے کہ نام ہی یحییٰ ہے، یحییٰ کہتے ہیں رونے والا. تو بڑا ظرف تھا آپ کا، اور حضور اسلام کے ظرف کے قریب قریب تھے آپ. ظرف کہتے ہیں سہنے کی طاقت کو، کسی شے کو برداشت کرنے کی قوت کو ظرف کہا جاتا ہے. تو بڑا ظرف تھا آپ کا کہ تو آپ نے بھی آرزو فرمائی مولا مجھے وہ کلام دے، میں اٹھا لوں گا، مجھے ایسی طاقت حاصل ہے. تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، تو اس کلام کی کیا بات کرتا ہے، تو اپنا کتاب ہی سنبھال لے، بڑی بات ہے، قوت کے ساتھ پکڑ اپنے کلام کو جو ہم نے تجھے دیا ہوا ہے. خذ الکتاب بقوہ، اپنی کتاب کو زور سے پکڑیے، کہیں آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے. یہ ہمارا کلام بڑا قیمتی ہے، اسے سنبھال لیں پہلے. مولا میں بھی نہیں سنبھال پاؤں، نہیں آپ کے لیے بھی نہیں ہے. اور یوں یہ حسرت لیے ہوئے سارے نبی دنیا سے چلے گئے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ حسرتیں رہی ہیں، اور تورات اتری، انجیل اتری، زبور اتری، اور یہ سارے اللہ کے کلام دنیا میں پھیلتے رہے، لیکن ان میں تحریفات ہوتی رہیں، یہ بدلتے رہے۔ لیکن جب باری آئی حضور علیہ السلام کی تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن اترا، اور یہ عظیم کلام جس کے لیے کئی لاکھوں سال انتظار ہوا، یہ اترا۔ اور اقرا بسم ربک الذی خلق کے الفاظ جب اس دھرتی پہ، اس زمین پہ اترے ہیں، تو اس دن زمین کتنی خوش تھی یہ بتایا نہیں جا سکتا کہ آج قرآن اتر گیا اور قرآن کے الفاظ آ گئے۔ اللہ تو اللہ نے اس عظیم کلام کے لیے ایک ایسا شخص منتخب کیا جو اس کا بوجھ اٹھا سکتا تھا، جس کے سینے میں اتنی طاقت تھی کہ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر کہ اگر کوئی ہے اس قابل فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے قرآن کو آپ کے دل کے اوپر نازل کیا۔ آپ کا دل ان پہاڑوں سے بھی زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے، ان ہواؤں سمندروں سے بھی زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے، ان تمام جنوں ان سے زیادہ قوت رکھتا ہے کہ حضور کے سینے نے قرآن کو برداشت فرمایا۔ اللہ لہذا یہ آپ کی خوبی ہے کہ اللہ نے قرآن کے لیے آپ کو بھیجا ہے، اور آپ زمین پہ اترے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ آپ اس کلام کو دینے کے لیے آئے ہیں، اس کلام کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، اس کلام کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اس کلام تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں کہ لوگ اس کلام تک پہنچیں۔ یہ وہ اصل حقیقت ہے جو حضور کے آنے کی ہے۔ اللہ تو چونکہ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آ سکی اور لوگ جان نہ سکے تو بس ایک کیجول سا انداز رہ گیا، جبکہ اصل جو آپ کی حقیقت ہے وہ قرآن سمجھانے والے معلم کی ہے۔ آپ ایک استاد بن کے آئے، انما بعثت معلما، آپ نے خود ارشاد فرمایا لوگوں سنو مجھے اللہ نے استاد بنایا، بعثت معلما، میں استاد ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک پڑھانے والا ہوں، میں پڑھانے والا بن کے آیا ہوں۔ اللہ تو مجھے یہ کہنا ہے آپ سے، اور آپ سب کی توجہ چاہیے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضور کی محبت کا ایک نیا دروازہ کھلنے والا ہے، ایک نیا رنگ آپ کے سامنے آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا میں استاد بن کے آیا۔ کس کا استاد؟ وہ قرآن کا، قرآن پڑھانے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ جب کہ کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور کوئی بھی کسی بھی کلاس کی کوئی کتاب ہو، وہ میٹرک کی کتاب ہو، وہ ایف ایس سی کی ہو، وہ بی ایس سی کی ہو، اس کا جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کتاب کا جو پڑھانے والا ہوتا ہے، یہ لازم ہے کہ اس کے پاس اس کتاب سے زیادہ علم ہو، تبھی وہ کتاب پڑھا سکتا ہے نا۔ بولیے نا، اگر ایک میٹرک والا بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کو اگر میٹرک والا ہی ٹیچر پڑھائے گا جس نے میٹرک ہی کیا ہوا ہے، تو کیا وہ صحیح پڑھا سکتا ہے؟ ذرا سارے بولو نا یار، نہیں صحیح بولو، نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ وہ میٹرک والوں کو ہی پڑھا رہا ہے، خود بھی میٹرک کیا ہوا ہے۔ تو بچے سیٹسفائی نہیں ہو سکیں گے، بچے کہیں گے یہ تو میٹرک ہمارا استاد ہے، ہم بھی میٹرک ہی کر رہے ہیں۔ وہ ہونا چاہیے کم از کم ایف ایس سی 12ویں پاس 14ویں پاس ہونا چاہیے، تبھی وہ میٹرک والوں کو صحیح پڑھائے گا نا، بولو۔ اور اگر 14ویں والی کلاس پڑھائی جا رہی ہے تو اس کو 16ویں والا پڑھائے گا تو صحیح پڑھائے گا۔ اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے تبھی وہ کتاب پڑھا پاتا ہے۔ تو آپ سماعت کیجئے، جب قرآن اترا تو میرا نبی پہلے ہی قرآن پڑھ کے آیا ہوا تھا اللہ کی بارگاہ سے۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ زندہ۔ تو آپ اس قرآن کے پہلے ہی پڑھے ہوئے ہیں، ورنہ بتائیے کیا استاد پڑھا سکتا ہے کسی کو؟ اور خود فرما رہے ہیں میں ایک استاد ہوں، تو کس کے استاد؟ قرآن جیسی کتاب۔ تو اس قرآن کا علم میرے رسول کو پہلے ہی تھا، اللہ نے وہاں سے پڑھا کے بھیجا ہوا تھا، اور اسی لیے فرمایا کہ میں امی نبی ہوں۔ امی کہتے ہیں جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو، دنیا میں کسی سے آپ نے ایک حرف بھی نہیں پڑھا، کسی سے آپ نے جا کے شاگردی اختیار نہیں کی، کسی کے آگے آپ نے اپنے زانو نہیں طے کیے، کسی کے آگے آپ نے اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھے آپ کہ استاد سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں، ایسا حضور نے کبھی نہیں کیا۔ آپ وہاں سے سارا کچھ اللہ سے لے کے آئے۔
لہذا کلام خدا ایک اپنی جگہ بڑی عزت رکھتا ہے، لیکن میرا رسول اس سے بھی زیادہ علم والا ہے. آپ اس سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ بعض ایسی حدیثیں ہیں، حدیث قدسی جنہیں کہا جاتا ہے، ایسی حدیث جسے اللہ کا کلام کہا جائے لیکن وہ قرآن میں نہیں ہوتا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے ایسی کئی حدیثیں بیان فرمائی ہیں جس میں آپ سے کلام یوں ہوا کہ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. میرا بندہ جب میرا اور ذکر کرتا ہے تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. جب اور ذکر کرتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. جب اور ذکر کرتا ہے میں زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے. تو یہ حدیث جب صحابہ نے سنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی یہ چیزیں بنتا ہوں، تو فرمایا حضور یہ اللہ کا کلام ہے نا؟ کہا جی اللہ نے فرمایا. کہا تو پھر ہم اسے قرآن میں لکھ دیں؟ کہا نہیں قرآن میں رہنے دو اسے، لیکن یہ کلام اللہ کا ہی ہے. تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. کہا حضور آپ نے ابھی صحابہ سے وہ کلام کہا ہے اللہ کا، وہ مجھے تو نہیں پتا چلا، آپ کو کس طرح بتایا اللہ نے؟ وہی تو میں لے کے آتا ہوں، وہی تو میرے ساتھ آتی ہے، میں اللہ کا کلام لاتا ہوں نا آپ کے پاس، یہ کلام کہاں سے آیا؟ تو ارشاد فرمایا جبریل تیرے سوا بھی بڑے راستے ہیں میرے اللہ کے ساتھ. اللہ مجھے کہاں کہاں سے علم دیتا ہے، تیرے علاوہ بھی بڑے طریقے ہیں میرے پاس جو وہاں سے علم آتا ہے مجھے. بلکہ کہو نا سبحان اللہ، میں تیرا محتاج نہیں ہوں. وہ تو اللہ کی رحمت تجھ پہ ہوگی کہ اللہ تجھے میرے پاس قرآن دے کے بھیج دیتا ہے، ورنہ میرے پاس اور بھی راستے ہیں جہاں سے میرا رب مجھے علم دیتا. لہذا حضور علیہ السلام ایسے استاد ہیں جنہیں قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا گیا، اور قرآن انہیں ہی وہی پڑھا سکتا تھا جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہو، زیادہ برکت رکھتا ہو. لہذا حضور کا یہ طریقہ تھا کہ حضور قرآن پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے، اور یہی آپ کا اصل معاملہ رہا. جب رمضان آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے اور آ کے دونوں پھر قرآن کا دور کرتے تھے. وہ آپ کو اپنی جو یادگاریں ہوتی وہ بتاتے کہ میں نے قرآن میں جو آپ کو آیات دی ہیں اس کے پیچھے یہ معنی ہے، مجھے یہ سمجھ آتی ہے. حضور انہیں بتاتے کہ مجھے قرآن کی یہ سمجھ اللہ نے دی ہوئی ہے، تو مجھ سے بھی سنو نا قرآن کیا کہتا ہے. تو اس طرح کلام خدا دونوں ڈسکس کرتے تھے. اللہ تو لہذا حضور کی پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتک، یہ قرآن کی تلاوت کریں گے. دیکھیے فرشتے اللہ کی بڑی پاکیزہ مخلوق ہیں، لیکن وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے. یہ قرآن کا پڑھنا یہ بندوں کے لیے رکھا گیا. کوئی فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. اور جبریل علیہ السلام جب لا کے دیتے تھے تو وہ پڑھائی نہیں ہوتی تھی، وہ بس حضور کے دل میں ڈال دیتے تھے. حضور کی زبان بولتی تھی تو قرآن بنتا چلا جاتا تھا. جبریل پڑھتے نہ تھے. کسی فرشتے کے لیے قرآن پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ بندوں کے اوپر اتارا گیا، اور بندوں میں سب سے اعلیٰ انسان کے اوپر قرآن اتارا. حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ پہ قرآن اتارا. حضرت عزت و شان والی کتاب یہ کلام خدا جو میرے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ بڑی عزت رکھتا ہے. اور اس کے لیے چونکہ یہ عزت والا ہے، یہ بڑی عزت والا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ جس نے بھیجا وہ بھی عزت والا، جو لا کے آیا جبریل وہ بھی عزت والا، جس کے اوپر اترا وہ سب سے بڑی عزت والا. اور یہ کلام اپنی جگہ اعلیٰ سے اعلیٰ عزتیں دنیا کے لیے لے کے آیا. اس کی پہلی جو خوبی ہے وہ تلاوت ہے. انشاءاللہ کہہ دیجئے اللہ ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق دے. اس کی تلاوت کرنا، اس کے الفاظ کو پڑھنا یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. آپ 2-3 آیتیں اس کی پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر ردم کتنا ہے، ترتیب کتنی ہے، اور اس کا نور کتنا بڑا ہے. کہ میں نے اس دن ایک بات پڑھی کہ جب کوئی قرآن کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو یہ بہت ساری بیماریاں جو جسمانی بھی ہیں روحانی بھی ہیں ان کو ذرا چھوڑ دیں. کہا جو دماغی اور جو ذہنی بیماریاں ہیں، قرآن کی تلاوت ذہنی بیماریوں کا علاج ہوتی ہے. ذہنی طور پہ بیمار لوگ دیکھیں، انسان کا جسم اگر ٹھیک ہے اور وہ نیکی بھی کرتا رہتا ہے، نماز روزے کا بھی عادی ہے، لیکن اگر اس کا ذہن نہیں نہ ٹھیک تو یہ دونوں ہی چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. ذہنی توانائی اور ذہن کا صحیح ہونا زیادہ ضروری ہے جسمانی اور روحانی صحت سے. ذہن کا ٹھیک ہونا، دماغ کا ٹھیک ہونا، جس نے فیصلے لینے ہیں، جہاں سے فیصلہ ہونا ہے.
تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن جو ہے اس کی تلاوت ذہنی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور جب اسے پڑھا جاتا ہے تو ذہن صحت پاتا ہے۔ ذہنی بیماریاں، بہت سارے لوگ ذہنی بیمار ہوتے ہیں، مثلا سوئے ہوئے ہیں تو سوتے ہی رہیں گے، باتیں کرتے رہتے ہیں، بولتے جائیں گے، رکیں گے ہی نہیں۔ بعض سائیکو ہو جاتے ہیں، سوچ سوچ کے سائیکو ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، میرے ساتھ زندگی میں ہوگا، سوچ سوچ کے ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، ہر گھر میں ایک نہ ایک ذہنی مریض ضرور پایا جاتا ہے جو سائیکو ہوتا ہے، اور وہ اپنی سائیکو کی وجہ سے ہر جگہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو بزرگوں نے لکھا کہ جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کے ذہن کو صائب کر دے گا، سیدھا کر دے گا، اس کا ذہن ٹھیک رہے گا، وہ کبھی بھی سائیکو نہیں بنے گا۔ تو قرآن کی تلاوت، حضور اسلام بڑی خوبصورت تلاوت فرماتے، خود آپ کی تلاوت بڑی اعلیٰ، مل کے کہو سبحان اللہ، آپ بڑی اچھی تلاوت کرتے۔ اور وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو 3 کفار جو ہے ابو جہل اور ابو سفیان اور عتبہ، یہ تینوں جو ہیں وہ حضور کی تلاوت سننے تہجد کے وقت حضور کے حجرے کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی پیاری تلاوت کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی عرب تھے، حضور بھی عرب ہیں اور قرآن بھی عربی میں، تو جب یہ پڑھتے تھے تو اتنا انہیں مزہ آتا تھا، یہ سننے کے لیے روز آتے تھے، اور ایک دوسرے کو منع کرتے تھے تم کیوں آئے ہو، تم نے کل سے نہیں آنا، تو وہ کہتے ٹھیک ہے کل سے نہیں آئیں گے، لیکن اگلے دن تینوں پھر پہنچ جاتے تھے کہ کون سا دوسرا آیا ہوگا، میں نے اسے کہا ہے نہیں آنا، وہ نہیں آئے گا تو میں تو جا کے سنوں تلاوت۔ اتنی خوبصورت تلاوت آپ فرماتے، اور آپ کی آواز تلاوت کی آپ کے کمرے سے باہر نکل کر گلی میں آیا کرتی تھی، بہت اچھی تلاوت کر، اعلیٰ تلاوت۔ صاحب قرآن جب قرآن پڑھتا ہوگا کیا ماحول ہوتا ہوگا کہ جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتا ہو، اللہ۔ اور حضور کے صحابہ میں بہت سارے صحابہ تھے جو بڑی اچھی تلاوت کرتے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ایک بار جبریل آئے اور انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اللہ سلام کہتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ کعب کو ذرا بلائیں، آج تلاوت اس کی سننے کو دل چاہ رہا ہے، چاہتے ہیں ہم کعب کی تلاوت سنیں تو ذرا بلائیں۔ تو حضور نے پیغام بھیجا، حضرت کعب تشریف لائے، تو ارشاد فرمایا حضور میں حاضر ہوں۔ تو فرمایا کہ کعب، اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا کہ کعب کی تلاوت سننی ہے۔ تو حضرت کعب روئے، فرمایا حضور کیا میرا نام اللہ نے لیا، کیا میرے نام سے مجھے یاد کیا گیا؟ کہا ہاں، اللہ نے فرمایا کعب کی تلاوت سننی ہے۔ بڑی خوبصورت تلاوت فرماتے تھے۔ آج تو ہر قرآن کو ہم نے کلوں اور دسموں پہ پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا یہ بیچارے ہمارے بچے مجبوری میں شاید، لیکن چلو بعض شوق سے بھی پڑھتے ہوں گے، بس اس کے لیے قرآن رہ گیا ہے۔ قرآن کو خود سے محبت سے تلاوت کرنا یہ تو کب کا ہمارے دور میں لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے، اور قرآن کو کھول کے پڑھنا، قرآن کو کھول کے اپنی عادت بنانا، یہ تو کب کا لوگوں نے، کبھی موقع رمضان میں کبھی 1-2 دن، اس کے بعد وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ذہن قرآن کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے حضور جیسا شخص آیا، تمہیں پتہ ہے وہ قرآن کتنی بڑی چیز ہوگا کہ حضور جیسا شخص مبعوث کیا گیا، حضور جیسے شخص کو بھیجا گیا اس کلام کے لیے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو؟ سنو میری بات، غور سے سنو ذرا۔ جس شخص کو بھیجا گیا ہے وہ اس کائنات کا سب سے اعلیٰ شخص ہے، وہ اللہ کا محبوب بھی ہے، اور جس کتاب کے لیے بھیجا گیا ہے وہ قرآن ہے۔ تو اتنا بڑا معاملہ اور لاکھوں سال کا انتظار، اور ہر نبی کی آرزو کہ یہ مجھے ملے، اور نہ ملا، اور پھر حضور آئے، ان کو دیا گیا، اور مجھے اور آپ تک قرآن پہنچا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے قرآن کی پوچھ نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کو قرآن نہیں آتا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ چھوڑ دے گا آپ کو، جس کے لیے اتنی محنت کی گئی ہو، اتنے لاکھوں سال انتظار کیا گیا ہو، اور حضور جیسا شخص جسے پڑھانے کے لیے آیا ہو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کو اللہ جانے دے گا حشر کے دن قرآن سے آپ کو چھوڑ دے گا؟ کوئی بات نہیں پڑھا تو اس کی ایک ایک آیت کی پوچھ ہونی ہے، مجھ سے بھی اور آپ سے بھی۔ یہ پورے دھیان سے سن لیجئے، اس کا ایک ایک جز پوچھا جائے گا، اس لیے کہ یہ عام شے نہیں ہے، اس کے لیے اس کائنات نے بڑا انتظار کیا ہے، بڑے لمحے، بڑے وقت، بڑے منٹ، بڑے سیکنڈ، کروڑوں گھنٹے گزرے ہیں جو قرآن کے انتظار میں لوگوں نے گزارے ہیں، نہیں ملا انہیں، اور جنہیں ملا ہے کیا اللہ ایسے ہی جانے دے گا تمہیں؟
اس کا پوچھنا ہونا ہے، ایک ایک لفظ کا پوچھنا ہونا ہے۔ اور میں قرآن کی وہ آیت کبھی یاد آتی ہے تو دل چھلنی ہو جاتا ہے، ابھی تک نہیں پڑھائی، موقع نہیں بنا یہاں مسجد میں، وہ آیت ابھی آئی نہیں، آگے آئے گی۔ اس میں آقا دو جہاں کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن امتیں حضور کے سامنے سے گزر رہی ہوں گی اور ایک ایک امت گزری جائے گی، جاتی جائے گی، ہر نبی اپنی امت کی خرابیاں بتائے گا، مولا یہ حضرت شعیب بتائیں گے یہ میری قوم تھی، مولا یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، یہ ناپ تول صحیح نہیں کرتے تھے، یہ ڈنڈی مارتے تھے، ناپ میں تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم گزرے گی، لوط فرمائیں گے مولا یہ وہ بدبخت ہیں جو میری قوم میں برا عمل کیا کرتے تھے، اور یہ گندا عمل میری قوم نے شروع کیا، وہ اپنے قوم کی بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ بتائیں گے مجھے خدا کا بیٹا کہنے والے بدبخت یہ گزر رہے ہیں، یہ مجھے خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے، کہتے تھے میں تیرا بیٹا ہوں مولا، میں تیرا کوئی بیٹا نہیں ہوں، یہ بدبخت کہا کرتے تھے۔ ان کے اندر یہ خرابی ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کی اس بیماری اور اس خرابی کا ذکر کرتا جائے گا جب قومیں گزر رہی ہوں گی، اور اس آیت میں لکھا ہے کہ جب حضور کے سامنے ہم گزریں گے نا تو حضور فرمائیں گے مولا یہ میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا ہوا تھا، یہ قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ حضور کے لیے سب سے بڑی ہماری کوتاہی یہ ہے، زنا، شراب، سود، قتل سب چھوٹی چیزیں ہیں، قرآن کا چھوڑ دینا اس سے کہیں بڑا ہے، اس سے کہیں آگے۔ اس کی توبہ ممکن ہے، اس کی توبہ ہو سکتی ہے، آپ توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ قرآن جس نے چھوڑ دیا اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، اس کا کوئی اللہ کے ہاں معافی کا معاملہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی نعمت اتاری گئی ہے کہ جس کے لیے حضور تشریف لائے۔ میلاد کھیلتے کھیلتے تمہیں کتنے سال ہو گئے، کبھی اس میلاد والے کا آنے کا مقصد بھی پتہ کیا کہ وہ میلاد والا آیا کیوں تھا؟ کیوں آپ اتنی بڑی مجلسیں کرتے ہیں، کتنی دیگیں کھڑکا دیتے ہیں، کتنے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، نعت خواں پہ یوں پھینکتے ہیں آپ 5-5 لاکھ روپیہ؟ کیا قرآن کی ایک آیت بھی صحیح آتی ہے آپ کو؟ جس مقصد کے لیے حضور آئے تھے، جس کا میلاد منا کے تم لوگ کروڑوں روپے لگا رہے ہو، اس کا آنا کس وجہ سے تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتک، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، یہ تو مقصد تھا حضور کے آنے کا۔ آج ہم نے قرآن چھوڑ، حضور فرمائیں گے یہ وہ بد نصیب جو مولا یہ گزر رہے ہیں سارے، یہ قرآن چھوڑنے والے ہیں، انہوں نے قرآن چھوڑ دی۔ تو اللہ ہماری قوم کو راہ ہدایت دے دے، آمین کہہ دو۔ اللہ ہمیں اس طرف لے آئے، قرآن کی تلاوت اپنی زندگی کا مقصد بنائے، اس کو پڑھیں، اس کو ایسی جگہ گھر میں رکھیں جہاں روز آپ کی نظر پڑ جائے اور شرم آ جائے کہ قرآن سامنے پڑھا ہے، میں گزر رہا ہوں، مجھے پڑھ لینا چاہیے تھوڑا سا۔ اس کو الماری کے اندر چھپا کے نہ رکھیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ اس کے لیے آئے ہیں حضور، اس کے لیے تمہیں مسلم بنایا گیا، تمہارا مسلمان ہونا اس کے سبب تھا، تو اس کو سامنے رکھو، گزرتے ہوئے شرم آ جائے یار قرآن سامنے، یار 2 آیتیں پڑھ جاؤں۔ اپنی زندگی کا ایسا انداز بنائیے، انشاءاللہ تو کہہ دیجیے، ذرا سارے کہیے نا انشاءاللہ، ایسا انداز بنائیے، اس کے ساتھ محبت کیجیے، اس کو تھوڑا سا وقت دے کے دیکھیے، یہ آپ کی زندگی بدل دے گا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اسے معجزہ بننے دیں اپنی زندگی میں۔ اگر آپ اسے آنے نہیں دیں گے یہ نہیں بنے گا معجزہ، اس کو روکے ہوئے ہیں آپ اسے کھول دیں ذرا، آپ کی زندگی میں معجزے کھلنا شروع ہو جائیں گے، عجیب عجیب کام زندگی میں ہو جائیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، قرآن وہ کر دے گا، قرآن وہ کر دے گا۔ میرے حضرت اللہ ساری رحمتیں ہمارے شیخ پہ نازل کرے، آپ ایک بار جمعہ پڑھا رہے تھے، میری عادت تھی کہ میں جمعے میں پہلے جایا کرتا تھا اور میں حضرت کے بالکل سامنے بیٹھتا تھا اور آپ کی گفتگو سنا کرتا تھا۔ ایک جمعے میں آپ نے ایسے ہی فرما دیا کہ قرآن ایک ایسی اعلیٰ کتاب ہے جو تمہارے لیے معجزہ بن سکتی ہے، تم قرآن کو معجزے کی طرح لو، قرآن کو اس طرح پڑھو، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حقیقت خدا ہے، یہ کلام خدا ہے، اللہ نے اس کو اپنی کرم نوازی سے بھیج دیا ہے، لہذا اس کے لیے اب وقت نکالو۔ اچھا میں نے سن لیا اور ذہن میں بات تھی کافی عرصے سے، تو میں نے اسی وقت دعا مانگی، مولا میں آج کے بعد قرآن کو اسی طرح پڑھوں گا، تو مجھے کرم دے، فضل دے۔ اور میں نے دل میں یہ کہا کہ جس طرح حضرت صاحب سامنے بیٹھے ہیں نا ممبر پہ، میں نے بھی اسی ممبر پہ ایک دن بیٹھنا ہے،
اندر سے مجھے ہنسی آ گئی کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا، یہ کیا کہتے، تجھے الف نہ کو بھی نہیں آتا، حدیث تجھے کوئی یاد نہیں، قرآن کا کہ یہ آیت تجھے صحیح نہیں آتی، اتنی بڑی بات کر دی ہے، حضرت کی جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ تو کچھ سال ہی گزرے تو حضرت کو کسی جگہ تشریف لے جانا پڑ گیا، اور آپ شہر سے باہر گئے تو آپ نے مجھے بلا کہا بیٹا آج میری جگہ جمعہ تم نے پڑھانا ہے۔ اور جب میں پہلی بار ممبر پہ بیٹھا آپ کے تو مجھے وہ دعا یاد آئی، اور اس دن تک میں نے ایک دن بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی تھی، صرف پڑھتا رہا، کچھ نہیں کیا، قرآن خود ہی معجزہ بن جاتا ہے تمہاری زندگی میں، یہ بڑے معجزے دکھاتا ہے۔ تو خدارہ اس کی طرف آؤ، انشاءاللہ کہو خدارہ اس کی طرف آؤ۔ اسی لیے میں نے جمعے میں قرآن پڑھانا شروع کر دیا کہ لوگوں قرآن اصل چیز ہے، تقاریر کرنا، بڑے شعبدے بازیاں کرنا یہ لوگ کر ہی رہے ہیں، اور کوئی قرآن بھی تو پڑھا دے دنیا کو، کوئی دنیا کو قرآن کی طرف بھی تو لوگ، کوئی ان الفاظ کو تو پڑھے کہ یہ لفظ کیا رہے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے، ہم تو لگے ہی ہوئے ہیں، اللہ آپ کو بھی سعادت دے دے، آمین کو۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف یہ آیتیں پڑھتا نہیں ہے بلکہ یہ آیتوں کو سمجھاتا ہے، اس کتاب کو سمجھانے والے بھی حضور ہی ہیں، اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ آیات کو سمجھاتے رہے۔ مثلا صحابہ نے ایک دن حضور سے پوچھا حضور یہ قرآن میں لکھا ہے نا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو حضور اس کا معنی کیا ہے؟ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کیا غلطی کوئی نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر زیر زبر میں کوئی مسٹیک غلطی نہیں؟ اس کا معنی یہ کہا نہیں، یہ معنی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے اس میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ غلطی کے بغیر ہی اتارے گا نا، یہ ممکن نہیں نا، غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ کہا تو حضور پھر اس کا معنی اصل کیا ہے؟ تو آپ نے پھر سمجھایا اس آیت کو، فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اسے بھیجا ہے اس کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو لے کے آیا ہے اس کی ذات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور مجھ محمد کی ذات میں بھی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تین چیزوں کے اوپر ہے، لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ حضور نے قرآن سمجھا دیا۔ اسی طرح آپ نے آیات کو سمجھایا ہے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ان کے جسم پہ مٹی ہے، بہت زیادہ مٹی لگی ہے، اور سر بھی مٹی سے ہٹا ہوا ہے، جسم سارا مٹی مٹی ہوا ہوا ہے۔ کہا کیا بات ہے، یہ تمہارے جسم پہ کیا ہوا؟ کہا حضور میں آ رہا تھا، سفر پہ تھا، تو راستے میں نماز پڑھنی تھی تو پانی نظر نہ آیا کسی جگہ، تو مجھے یاد آ گیا قرآن میں تیمم کی آیت آئی ہوئی ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے پاک مٹی سے۔ تو میں نے حضور پھر اترا گھوڑے سے اور میں نے دیکھا کہاں مٹی ہے، تو میں نے اچھی طرح پھر لیٹنیاں لی ہیں مٹی میں، اچھی طرح میں نے جسم کو لٹایا، اچھی طرح جسم پہ مل لی مٹی، اور پھر میں نے نماز پڑھ لی۔ تو حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مقدس ظاہر ہو گئے، بڑا مسکرا۔ آپ نے کہا عجیب آدمی ہو، ساری مٹی مل لی جسم پہ۔ کہا جی حضور آپ نے قرآن میں لکھا ہے نا کہ مٹی سے ہوتا ہے، اور میں نہیں، ادھر آؤ میں تمہیں سمجھاؤں۔ پھر آپ نے تیمم کا طریقہ سمجھایا کہ تیمم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھ لگائیں اپنے پاک جگہ پہ، اور وہ مٹی پہ بے شک نہ لگائیں، جہاں مٹی پڑتی ہو وہیں لگا لیں، اور پھر ہاتھوں پہ مل لیں، پھر یوں کونیوں تک ملیں اور چینوں پہ مل لیں، بس یہ تیمم ہو گیا۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ تیمم اتنا اعلیٰ ہے کہ وضو سے صرف جسم پاک ہوتا ہے، تیمم سے ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ تو سمجھا دی آیت۔ تو یہ ہے یعلمہم الکتاب، آپ کتاب کی اصل بات سمجھتے ہیں، کتاب کے اندر گہرائی کیا ہے، کہاں سے اصل بات اللہ چاہتا ہے وہ حضور جانتے ہیں، اور آپ نے قرآن کو اصل بتا کے تو دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن بغیر حدیث کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ حدیث کو چھوڑ کے چاہتے ہیں مجھے صرف قرآن بتائیں، میں حدیث نہیں سننا چاہتا، تو آپ قرآن سمجھ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ سارا قرآن حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے، حضور نے حدیثوں کے اندر قرآن بیان کیا ہے۔ تو یہ ہے یعلمہم الکتاب، یہ بھی ڈیوٹی حضور کی ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اور آج دنیا میں جتنے لوگ قرآن سمجھا رہے ہیں وہ حضور کی حدیثوں سے ہی سمجھا رہے ہیں، آقا نے بیان کیا تو ہم آگے بیان کر دیتے ہیں، ورنہ ہماری اوقات نہیں ہے قرآن سمجھانے کی، یہ ڈیوٹی اصل میں حضور کی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا والحکمہ، وہ صرف قرآن کو سمجھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ حکمت یعنی اپنا عمل بھی ساتھ پیش کر دیتے ہیں۔ حضور نے صرف قرآن سمجھایا ہی نہیں ہے بلکہ اپنا عمل بھی پیش کیا ہے۔ آپ نے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے سارے رنگ بھی سامنے رکھے ہیں کہ یہ دیکھو جیسے قرآن میں لکھا ہے میں کر بھی تو وہی رہا ہوں۔ تو یہ ہے والحکمہ، حکمت بھی ساتھ ہی بتائی ہے کہ اصل میں قرآن کی جو اصلیت ہے وہ ایک جسم کے اوپر نافذ ہو تو بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اما جان بتائیے کہ حضور کیسے تھے؟ فرمایا حضور کا خلق قرآن تھا، آپ قرآن ہی تھے، چلتا پھرتا قرآن اگر دیکھنا ہو تو حضور کو دیکھ لو، اور اگر خاموش قرآن دیکھنا ہو تو کتاب پڑھ لو۔
اور اگر بولتا قرآن دیکھنا ہے تو میرے نبی کو دیکھ لو۔ تو رضا حضور مجسم قرآن تھے، حکمت آپ نے اپنی سنتوں سے قرآن کو سامنے رکھا ہے، قرآن بتایا اپنے جسم کی حرکات سے۔ فرمایا لوگوں نے کہ حضور قرآن میں لکھا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، قائم کرو نماز۔ تو حضور کیسے کریں، کیسے نماز قائم ہوتی ہے؟ تو آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا سنو اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے دیکھ کے نماز شروع کر دو۔ حضور نے اپنے عمل سے نماز بتائی ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے، یہ جو ہاتھ باندھنا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ بولو نا بھائی، کہیں بھی نہیں، یہ حضور نے بتایا ہے۔ یہ ہے حکمت والحکمہ، اور ساتھ حکمت بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے، وہ انداز کیا ہوں گے جو قرآن کہہ رہا ہے کیسے کرنا ہے۔ اللہ روزے کے لیے قرآن میں صرف اتنا لکھا ہے کہ جب سحری ہو تو سفید دھاگے اور کالے دھاگے میں فرق ہو جائے، یہ قرآن میں ہے۔ تو حضور نے بتایا بھائی اس سے مراد سحری ہے، اور آپ نے اٹھ کے اس وقت پھر جب کھانا کھایا تو صحابہ کو بتایا کہ یہ سحری کا وقت ہے، اور اس سحری کے وقت سے اب قیامت تک کے لیے لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ افطاری کا وقت آپ نے متعین فرمایا کہ بھائی جب سورج غروب ہوگا تو افطاری شروع ہو جائے گی۔ تو یہ حضور کی حکمتیں ہیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ بھی بتانے والے آپ ہیں، اور آپ نے سارا کچھ بتایا۔ اور آخر میں جب اس آیت کو مکمل کیا تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ایسا اعلیٰ رسول ہے کہ نہ صرف تجھے قرآن پڑھ کے سناتا ہے بلکہ یہ قرآن کو سمجھاتا ہے، اور ساتھ یہ اپنے عمل سے بتاتا ہے، اور پھر یہ قرآن ہی کے ذریعے تمہارے دلوں کو پاک بھی کر دیتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمہارا تزکیہ کر دیتا ہے۔ یہ چوتھی ڈیوٹی ہے حضور کی، یہ بہت بڑی ہے، اور ان تینوں ڈیوٹیوں سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ دلوں کو صاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو جب تم مکہ جاؤ گے نا، سنو انشاءاللہ تو کہو، مکہ جاؤ گے نا انشاءاللہ، تو مکہ تمہیں نور دے سکتا ہے، تمہارا دل صاف نہیں کر سکتا۔ تمہارے دل کی صفائی مدینے سے ہونی ہے۔ یا رسول اللہ، دلوں کی صفائی مدینے سے ہوتی ہے، مکہ صرف نور چڑھاتا ہے اوپر، وہاں تمہارے لیے صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ خانہ کعبہ ہے، اس کو دیکھو گے نور ہے، وہ اللہ کی برکتوں کا ایک مرکز ہے، وہاں سے نور چڑھے گا۔ لیکن اگر اندر ہی صفائی نہ ہو تو باہر جتنا مرضی نور چڑھا لو، بولو وہ صفائی نہیں ہے۔ تو صفائی کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ آپ کی ڈیوٹی ہے، حضور آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے دلوں کو صاف کرنا ہے، اور میرا نبی آج بھی دنیا کے دلوں کو صاف کر رہا ہے۔ آج بھی جب کوئی مدینے جاتا ہے دل صاف ہو جاتے ہیں، دلوں کی صفائی وہاں سے، دلوں کی تراوٹ وہاں سے ہے، دلوں کا سکون، دلوں کے اندر جو رحمت اور کرم اترنا ہے وہ مدینے سے اتر۔ اللہ، تو صحابہ کرام کیسے خوش نصیب تھے کہ حضور کی ایک نگاہ نبوت ان پہ پڑتی تھی تو دل صاف ہو جاتا۔ اللہ، تو اب میں آپ کو یہ 4 باتیں بتانے کے بعد ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہی چاروں ڈیوٹیاں حضور کی ہیں، پہلی ڈیوٹی بول دیجیے، کتاب پڑھانا، کتاب کی تلاوت کرنا، دوسرا بولیے سکھانا قرآن کو، تیسرا بولیے اپنی حکمت اپنی سنت بتانا، اور چوتھا دلوں کو صاف کرنا۔ یہ 4 ڈیوٹیاں حضور کی ہیں۔ آج بھی دنیا میں جو انہی چاروں ڈیوٹیوں کو کوئی شخص کرتا ہے وہی کامل پیر ہوگا، وہی حضرت حضور کا صحیح نائب ہوگا۔ اگر اس میں کسی ایک جگہ بھی کمی ہے تو وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے اس سے کچھ برکت مل جائے گی آپ کو، اصل عزت اسی کی ہے جو یہ چاروں ڈیوٹیاں پوری کرے۔ وہ قرآن خود بھی پڑھے، مل کے کہو سبحان اللہ، قرآن سکھائے بھی، اپنے جسم اپنی زندگی کی حقیقتیں کھول کے سامنے رکھے، کتاب کی طرح اس کی زندگی کھلی ہو، حضرت کرتے کیا ہیں، کماتے کہاں سے ہیں، کہاں سے آتا ہے سارا کچھ ان کے پاس، وہ پوری زندگی سامنے ہو، اور ساتھ تمہیں بٹھا کے اللہ اللہ کرا کے دل بھی صاف کرتے چلے جائیں، تمہارا دل بھی صاف ہوتا ہے۔ یہ 4 کام جس نے کیے وہ پیر ہے، اصل میں وہ اصل پیر ہے، اور اس کو پیر کہنے کا حق ہے۔ ورنہ یہ ننگ دڑانگ اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں وہ سب مسترد ہیں، ان کا کوئی اللہ رسول کے ہاں نام نہیں ہے۔ حضور کے ذمہ یہ 4 ڈیوٹیاں تھیں، اور حضور کا ہر نائب یہی کرتا رہا، چاروں خلفاء نے یہی کام کیا ہے۔ حضرت ابو بکر قرآن کی ڈیوٹی دیتے رہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے قرآن کو اتنا پھیلایا کہ حد کر دی ہے۔ حضرت عثمان غنی تو قرآن کو چھپوا کے گئے ہیں، خود لکھوا کے گئے ہیں۔
اور حضرت علی اور مرتضیٰ قرآن کے اتنے ماہر ہیں، کیا فرمایا کرتے تھے، لوگوں مجھ سے پوچھو قرآن کی کون سی آیت کہاں کب کیوں اور کس حالت میں نبی پہ نازل ہوئی، میں ہر شے جانتا ہوں، قرآن کا حرف حرف مجھے آتا ہے۔ آپ چاروں خلفاء دیکھیں، چاروں قرآن کے ماہر تھے، اور اس کے بعد جتنے بڑے بڑے علماء دنیا میں تشریف لائے سب قرآن کے ماہرین تھے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، قریب ترین تو یہی ہے نا ہمارے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، قریب ترین، ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہے، ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے، قرآن سمجھایا ہے، قرآن کی کلاسیں پڑھائی ہیں، تجوید پڑھاتے رہے، قرآن کو پڑھا پڑھا کے سکھاتے رہے، ہندوؤں کو بٹھا بٹھا کے کہتے تھے کلمہ بعد میں پڑھ لینا، پہلے قرآن پڑھ لو یار میرے پاس۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، کہا چھوڑو، آؤ پڑھو تو صحیح قرآن میرے پاس، بیٹھو میں تمہیں قرآن پڑھاؤں۔ سارے لاہور میں ہندوؤں کو قرآن پڑھا دیا۔ یوں ہی تو نہیں اتنا نام میرے داتا کا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جب وصال ہوا، جب وصال ہوا لوگ آئے غسل دینے کے لیے، کہا حضور کا وصال ہے تو لائیں میں غسل دیتا ہوں۔ لوگوں نے آئے، کچھ علماء آ گئے، کہا حضور ہمیں توفیق دیجئے۔ جب وہ وصال کے لیے آپ کو رکھا گیا نا تو پانی لایا گیا، جب آپ کے جسم سے کپڑے اتارے گئے تو آپ کے ماتھے کے اوپر قرآن کی آیتیں ابھر آئیں باہر کی طرف، ہتھیلی پہ قرآن کی آیتیں باہر آ گئیں۔ اتنا قرآن پڑھا تھا، اتنا قرآن سمجھا تھا کہ وصال کے بعد لوگوں نے دیکھا قرآن کی آیتیں ماتھے کے اوپر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کدھر چلے گئے؟ ہمیں کیوں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اصل میں قرآن، حقیقت میں قرآن ہی سب کچھ ہے۔ یہ میلاد جو بھی آپ کر لیں ضرور کریں، لیکن قرآن کے ساتھ ناطہ نہ توڑیں، قرآن کی حقیقت کو جان لیں۔ قرآن اپنے نبی کا معاملہ اتنا بڑا کر رہا ہے کہ دیکھ اگر میرے لیے حضور آ سکتے ہیں تو میں حشر کے دن تم سے سوال بھی کروں گا۔ اور آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی وہ حدیث جو آپ نے پتہ نہیں کن لفظوں میں جب آپ نے یہ بولی ہوگی، صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا، اور صحابہ جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے یہ لفظ سنے، آج میں اسے کبھی سناتا ہوں یا خود سنتا ہوں پڑھتا ہوں کسی جگہ تو میری حالت کیا ہو جاتی ہے، آپ کو جب سناؤں گا تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا یا آپ کو پتا ہو، لیکن اس وقت جب حضور نے اسے بولا ہوگا صحابہ نے کیا حال کیا ہوگا۔ آقا اسلام نے فرمایا حشر کے دن اللہ ایک شخص کو جنت کا پروانہ دے گا، اور جنت کا اس کو حکم ہو جائے گا، فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ راستے میں ایک بڑا حسین شخص کھڑا ہوگا، بہت حسین، بڑا خوبصورت، اتنا اعلیٰ حسن ہوگا کہ اس پہ نظر ٹھہر نہیں رہی ہوگی، اس کے کپڑے اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کے کپڑوں پہ نظر نہیں ٹھہرتی، اس کا تاج اتنا اعلیٰ ہوگا کہ سورج چاند کی روشنی بھی کیا ہوتی۔ تو وہ شخص اسے دیکھ کے خوش ہوگا کہ یہ کون ہے، تو اتنا خوبصورت جنت کے راستے میں کھڑا ہے۔ تو وہ قریب سے جب گزرنے لگے گا تو وہ شخص اسے بلا لے گا، اسے کہے گا میری طرف آؤ، میری بات سنو۔ وہ قریب جائے گا تو وہ کہے گا کہ تم جا کہاں رہے ہو؟ کہا جی مجھے تو جنت کا حکم ہو گیا، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، میں تو تجھے جنت میں نہیں جانے دوں گا، میرا حق پہلے دو گے تو جنت میں جاؤ گے، میرا حق یہاں رکھ دو اور چلے جاؤ۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھے گا جی آپ کون ہیں؟ اور میں تو فیصلہ کروا کے آ گیا ہوں، سارے حق دے دیے ہیں، جو میرے معاملات ہو گئے کلیئر، ہر چیز، میں نماز روزہ چھوڑ ہر چیز ہو گئی ہے، میں تو اب جنت کے راستے پہ ہوں۔ تو پوچھا، وہ کہے گا کہ اگر تجھے جنت کا راستہ دیا گیا ہے تو تیرے رب نے دیا ہوگا، مجھے تو میرا حق دے کے ہی جائے گا۔ تو کہا تو آپ ہیں کون؟ تو وہ کہے گا میں قرآن ہوں، میرا حق یہاں دو گے تو جاؤ گے۔ بات آگے چلی جائے گی، اللہ کی بارگاہ تک بات پہنچے گی، فرشتے عرض کریں گے مولا وہاں تو قرآن نے روک لیا۔ تو فرشتوں کی اس بات پہ اللہ فرمائے گا قرآن کیا کہتا ہے؟ کہا جی وہ کہہ رہے ہیں میرا حق دیں گے تو یہ جائیں گے، ورنہ میں انہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کی بارگاہ سے لفظ اترے، فرمایا جاؤ جا کے کہہ دو جو قرآن کہتا ہے ہوگا وہی ہوگا جو قرآن کہہ رہا ہے، لہٰذا اس کو کہہ دیں حق دینا ہے تو دے لے۔ تو جب وہ حق نہیں دے سکے گا، یعنی قرآن کا اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو آقا فرماتے ہیں وہ قرآن کہے گا کہ مولا اس حکم کو واپس کیا جائے، اور میں اس کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو جواب آئے گا اس کا، وہ نامہ پکڑو، اس کا نامہ مال پھاڑ دو اور واپس لاؤ اور اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ آپ اس حدیث کو کیا ایک سٹوری سمجھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا میں آپ کو کہ سٹوری سنا کے خوش کر رہا ہوں یا اپنے آپ کو خوش کروا رہا ہوں؟ بھائی وہاں ہونا ہے یہ، وہ جنتی جا رہا ہے جنت میں تو قرآن روک رہا ہے اسے۔ میں اور آپ سب سے بڑا تو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب جنتی ہیں، لیکن جب تک قرآن راضی نہیں ہوگا،
دو چیزیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، دو چیزیں اگر تیرے حق میں ہو گئیں تو تجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں پائے گا، اور دو چیزیں اگر تیرے خلاف ہو گئیں تو تجھے دوزخ سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ فرمایا حضور کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک قرآن اور ایک رمضان۔ یہ دو چیزیں اگر تیرے حق میں ہو گئیں تو ہر شے معاف کروا دیں گی تیری۔ مولا میں راضی ہوں، قرآن کہے گا میں راضی ہوں، رمضان کہے گا میں راضی ہوں۔ آج رمضان کا بھی دیکھو کس طرح چیتھڑے اڑاتے ہیں لوگ رمضان کے۔ رمضان کے دنوں میں کیا کیا حشر ہوتا ہے رمضان کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور قرآن کے ساتھ تو پتہ ہی ہے آپ کو لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں تیرے حق میں ہو گئی تو تجھے کوئی شخص دوزخ میں نہیں جانے دے گا، بلکہ تو جنتی ہے، اور اگر یہ تیرے خلاف ہو گئی تو بولو کوئی تجھے جنت میں نہیں جانے دے۔ تو آؤ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے، جس مقصد کے لیے حضور آئے وہ یہی مقصد تھا۔ آپ قرآن پڑھانے آئے ہیں، قرآن سمجھانے آئے۔ آج بھی چلیں، آج بھی اگر حضور مدینہ شریف سے اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ہو تو نہیں سکتا، لیکن تصور ہی کر لو کہ اگر حضور آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ آگے آپ قرآن پڑھائیں گے، آپ قرآن تھام لیں گے، قرآن کو پڑھانا شروع کر دیں گے، اور آپ کوئی بہت بڑا مدرسہ کھول لیں گے، وہاں قرآن شروع کر دیں گے آپ۔ اور کیا کرنا؟ حضور ساری زندگی مسجد نبوی کے اندر صفہ کا چبوترا کس لیے بنایا گیا؟ وہ جو تھوڑی سی اونچی جگہ ہے وہ اس لیے بنائے گی کہ وہاں بیٹھ کے حضور قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ زیادہ مسجد میں ہی اس جگہ کو اونچا کر دیا۔ مولا وہ تو پوری زمین ہی بڑی اعلیٰ تھی، اونچا کرنے کی کیا ضرورت تھی وہاں؟ نہیں، یہ قرآن کی جگہ ہے، یہاں اونچا کرو، اس کو اونچا کرو، بلند کرو۔ وہاں قرآن پڑھاتے رہے آپ۔ تو وہ تمام لوگ جو قرآن کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اللہ انہیں مبارک کرے، آمین کہو۔ پوری امت میں جو قرآن کی دعوت کو پھیلاتے ہیں، قرآن کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو قرآن کی طرف مائل کر رہے ہیں، وہ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وہ اصل کام کر رہے ہیں جس کے لیے حضور آئے تھے۔ اور مجھے بتائیے، سنیے اس بات کو، دل کو تازہ کیجئے کہ اگر ان لوگوں کا جو حضور کا یہی مشن اٹھا کے چل رہے ہیں، حضور ان کے لیے کیا کیا دعائیں کرتے ہوں گے وہاں گنبد خضرا۔ دیکھو نا، میرا کوئی کام کرنے پنڈی گیا ہو، لاہور گیا ہو، تو بتاؤ میں پیچھے خیال نہیں رکھوں گا؟ میں پیچھے کتنا خیال ہوں، میرا بندہ یار میرا کام کرنے گیا ہو بھائی، یار فون کرو کدھر پہنچا، کہاں ہے، روٹی کھائی ہے کہ نہیں، سفر کیسا رہا، کوئی مشکل تو نہیں آئی؟ مجھے بتائیں، میرا کام کرنے گیا ہو، میں جتنے جوگا ہوں گا نا، میں اس کے پیچھے پوری خبر رکھوں گا کہاں کا کیا کر رہا ہے۔ اور جو حضور کا پیغام آگے قرآن پھیلاتا ہو، حضور کتنی محبت اس کے ساتھ کرتے، کتنا پیار کرتے ہوں۔ ہم نے صرف ثواب کی کتاب سمجھ لی ہے، بس ثواب لے لو، ثواب لے لو۔ بھائی ثواب کے لیے اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے اندر قرآن کے لفظوں کے اندر کیا ہے اسے پڑھنے کی کوشش کرو۔ کسی کے پاس جاؤ، اسے کہو مجھے قرآن پڑھا دے، اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ آپ سب کو برکت دے، آمین کہو۔ اللہ آپ سب کو سعادت دے، اور ہم سب قرآن کی آج اس کلاس کے اندر وعدہ کرتے ہیں کہ مولا ساری زندگی قرآن کی طرف توجہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن پہ لگائیں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی طرف مائل کریں گے، قرآن کی طرف ان کا رجحان کریں گے۔ کم از کم ایک بچے کو حفظ کرائیں گے انشاءاللہ، کہو نا، اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو ضرور حافظہ بنائیں، حفظ کرائیں اسے، اس کو قرآن کے لیے ایسا بنا دیں کہ ایک بچہ تو تمہارا حافظ ہونا چاہیے، کوئی بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ تو اس کا انداز بنائیے، اپنے گھروں میں قرآن کے لیے دور بنائیے، قرآن کا دور اپنے گھروں میں چلائیے، اور اس کی برکت دیکھیے۔ آج یہ آخری جمعہ تھا ربیع الاول کا، میرا جی چاہا کہ آج اصل بات کر کے بات ختم کر دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کے دو چاروں سنتے ادا فرمائیے۔